إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورۃ المائدہ کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مدح و ستائش اور اس کے مطابق سے فیصلے کرنے کا حکم کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا فرمایا کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اور اے نبی، آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق سے فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ ایسے کسی کام کا حکم دے ما انزل اللہ الیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل نہیں کیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لیں کہ اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثریت جو ہے وہ فاسقوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم نے جو آیت مبارکہ جو تلاوت کی تھی کہ جو جتنے بھی یہود و نصارہ تھے وہ کیا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح راستے سے ہٹا کے اور ان کو اس راستے پر لے جائیں کہ وہ جو ہے انہی کے مطابق، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل تھا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ سیدھے راستے پر قائم رہے، ٹھیک ہے، اور راہ ہدایت سے نہیں بھٹکے۔ لیکن جو اکثر اور بیشتر جو علماء یہود اور نصارہ تھے، وہ جو ہے دل ہی دل میں اس بات کو تسلیم ضرور کیا کرتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ ہے حق، بالکل برحق چیز ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر کیا آیت مبارکہ نازل کی کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر سے وہ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ أَن نَّخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے لوگوں میں منافقت کا روگ ہے،
کہ وہ دوڑ کر ان یہودیوں میں جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچے۔ پھر قریب ہے کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، کیا چیز قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کر دے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت عطا کر دے، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ لوگ اپنی منافقت پر پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہود و نصارہ سے اور دیگر دشمنان اسلام سے دوستی کرنے سے ممانعت کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو منع فرما رہا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں، کیونکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ان سے دوستی کا دم بھرنے والے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کیا فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو بے شک وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا کہ انہوں نے جو لیا اور دیا ہے اس کا حساب پیش کریں۔ انہوں نے ایک عیسائی کو کاتب رکھا ہوا تھا، تو اس نے حضرت عمر کی خدمت میں حساب پیش کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کیا یہ محافظ ہے؟ کیا یہ مسجد میں آ کر ہمیں وہ خط پڑھ کر سنا سکتا ہے جو ملک شام سے آیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ حالت جنابت میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ عیسائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے ڈانٹا، میری ران پر مارا، اور پھر فرمایا کہ اسے نکال دو۔ پھر کیا فرمایا، یعنی انہوں نے جو ہے وہ ملازمت کے طور پر جو ہے وہ اس کو رکھا ہوا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یعنی انہوں نے تو یعنی بس ملازمت کے طور پر رکھا ہوتا ہے، ایز اے سرونٹ اس کو رکھا ہوا تھا، تو اس کو بھی جو ہے وہ ان کو منع کیا، اور کیا آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ پھر انہوں نے عبداللہ بن عتبہ کی اس روایت کو بھی بیان کیا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ غیر شعوری طور پر یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ ہمارے خیال میں ان کا اشارہ اسی آیت کریمہ کی طرف تھا، غیر شعوری طور پہ یعنی اس کو پتہ ہی نہ چلے، اور جو ہے وہ عیسائی لوگوں کے ساتھ رہ کے اور یہودی لوگوں کے ساتھ رہ کے ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے ان کا مذہب اختیار کر لے، یعنی ان کے طور طریقے اختیار کر لے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر ہمارے ہاں جو پاکستان میں بھی جو ہمارے رسوم رائج ہیں یا ہمارے جو عام طور پہ ہمارے رواج ہیں، وہ جو ہے وہ ہندوؤں سے بہت مشابہت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اکثر لوگوں کو اس چیز کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا، اکثر لوگوں کو یہ چیز پتہ بھی نہیں چلتی کہ ہم جو ہے وہ یہود و نصارہ کے مطابقت سے، یا ہم نے ایک غیر مسلم ہندوؤں کو جو ہے وہ ہم ان کے مطابقت سے جو ہے عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے شادی بیاہ کے رسوم ہیں یا حتیٰ کہ بہت سارے مذہبی تہوار بھی، تو جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ بھی عموماً جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی غیر مسلم کے جو ہے وہ جو ان کی تہذیب ہے، ان کے اطوار ہیں، ان کے تمدن ہے، ان کے مطابقت سے چل رہے ہیں، تو وہ ایزیلی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ہولی منا رہے ہوتے ہیں، وہ جو ایک کوئی پتہ نہیں ان کا کوئی تہوار ہوتا ہے جس میں کلرز وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں، یعنی ایزیلی سب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ان کی جو ہے وہ کرسمس ہوتی ہے اس پہ ان کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس چیز سے منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کیا کہا کہ وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اے نبی پس ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یعنی آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کر کے کیا فرمایا کہ جو ہے جن لوگوں کے دلوں میں شک اور ریب کا یعنی نفاق کا جو مرض ہے وہ ظاہری اور باطنی ان سے دوستی کا دم تو بھرتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ دوڑ کر ملے جاتے ہیں، یعنی بظاہر تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دوستی کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ،
وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، یعنی وہ ان سے دوستی اور محبت کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کافروں کو مسلمانوں پر فتح و نصرت حاصل نہ ہو جائے۔ تو اس صورت میں یہود و نصارہ کی دوستی اور ان پر احسانات ان کے کام آئیں گے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کس وجہ سے ان سے دوستی کرتے تھے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی وقت بھی ہم پر کوئی برا وقت آئے، یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے، یہ ساری ایمان کی کمزوری کی علامتیں ہیں، تو یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ ہماری مدد کریں گے۔ یعنی جو لوگ دوستیاں کرتے تھے اور جو لوگ محبتیں کرتے تھے وہ یہ تعویل دیتے تھے کہ ان کو اگر مسلمانوں پر فتح نصرت ہوئی تو پھر جو ہے ہمارے جو احسانات ہیں وہ ان کو کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، پھر قریب ہے کہ اللہ فتح عطا فرما دے۔ سعدی فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کی طرف اس کا اشارہ ہے، او امر من عنده، یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرما دے۔ ٹھیک ہے، امر نازل فرما دے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہود جو ہے، یہود و نصارہ پر عائد کیے جانے والے جزیے کی طرف اس پہ اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ پر ان قریب جزیہ جو ہے وہ ان کے اوپر وہ ہوگا، عائد کر دیا جائے گا جزیہ۔ فَيُصْبِحُوا، تو وہ ہو جائیں گے، یعنی یہ منافق جنہوں نے یہود و نصارہ سے دوستی کی تھی وہ کیا ہو جائیں گے؟ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے دل کی ان باتوں پر جو وہ چھپایا کرتے تھے، یعنی اپنی جو دوستیاں تھیں اور اپنی جو یہ جو بڑھ بڑھ کے ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے اس پہ کیا ہو جائیں گے؟ نادمین، پشیمان ہو جائیں گے، یعنی ان کی دوستی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور جس بات سے یہ ڈرتے ہیں اس سے انہیں قطعاً نہ بچا سکے گی، بلکہ اس میں خرابی کا پہلو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ذلیل خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ پہلے اگر ان کا حال مخفی تھا تو اب اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی اپنے مؤمن بندوں کے سامنے واضح فرما دے گا، اور انہیں اس سے تعجب ہوگا کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ اپنے مؤمن ہونے کا اظہار کرتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم مؤمن ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے کذب اور افتراء کو بالکل واضح کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَاكُمْ، اور اس وقت وہ لوگ ایمان لائے تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو شد و مت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھایا، کیا شد و مت کے ساتھ کیا قسمیں کھایا کرتے تھے؟ اس بات کی قسمیں کھا کھا کر تمہیں یقین دلاتے تھے کہ ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی ان قسموں کو جو ہے وہ سب واضح کر دے گا، اور پھر لَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، پھر کیا ہوگا کہ ان کے اعمال اکارت جائیں گے اور وہ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تو اس کا جو ان آیات کا جو سبب نزول ہے وہ کیا ہے کہ جو یہودیوں کا جو پہلا قلعہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑا، وہ کون سا قلعہ، وہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہودیوں کا بنو قینقاع تھا، جس میں جو ہے وہ جس کے لیے جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا اور وہ مجبور ہو گئے تو کہ آپ جو چاہیں ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں، تو عبداللہ بن ابی سلول نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے محمد میرے ان دوستوں سے اچھا سلوک کریں۔ یاد ہے کہ یہ قبیلہ خزرج کے حلیف بھی تھے، یعنی یہ جو پہلے سے ہی مدینے میں جو لوگ رہتے تھے اور ان کا سردار جو ہے وہ عبداللہ بن سلول تھا جو منافقوں کا سردار تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے قبیلہ خزرج کے حلیف تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بنو قینقاع کے ساتھ تو آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر یہ کہا کہ اے محمد میرے ان دوستوں سے اچھا سلوک کریں۔ آپ نے پھر بھی اعراض فرمایا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو آپ نے فرمایا ارسلنی، مجھے چھوڑ دو، اور آپ نے اس قدر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا حتیٰ کہ آپ کے چہرے اقدس پر جو ہے وہ سلوٹیں نمایاں ہو گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا تیرا بیڑا غرق ہو، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے جن میں سے 400 ننگے سر اور 300 زرہیں پہنے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے ہر سرخ اور سیاہ میں میرے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا، میرے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ میری حفاظت فرمائی ہے، اس لیے میں تو ضرور ان کا ساتھ دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا عبداللہ بن سلول جو ہے وہ منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا، تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ ان کو ایک ہی دن میں سب کو تیغ کر دیں گے، یعنی سب کو قتل کر دیں گے؟
مجھے تو ان کی پھر بھی ضرورت ہے کیونکہ میں زمانے کی گردشوں سے ڈرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے لیے ان کو معاف فرما دیا۔ یعنی جب جو ہے وہ حضرت اسحاق بن یسار نے جو ہے عبادہ بن ولید سے ایک روایت کی حدیث کو کہ جب بنو قینقاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو عبداللہ بن ابی جو ہے ان کے معاملے میں اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں اس نے جو ہے وہ بچانا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن صامت جو جن کا تعلق بنو عوف بن خزرج کے قبیلے سے تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس سلسلے میں حاضر ہوئے کہ وہ بھی عبداللہ بن ابی سلول کی طرح جو ہے وہ ان کے حلیف تھے، مگر انہوں نے ان کے حلیف بننے کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے وابستگی اختیار کر لی تھی اور بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول کے پاس ان کا حلیف بننے سے اظہار برات کرتا ہوں۔ یعنی اب میں ان کا حلیف نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مؤمنوں سے دوستی کا اقرار کرتا ہوں اور کافروں کی دوستی سے انکار کرتا ہوں۔ تو جو ہے وہ جو یہ والی آیت ہے نا، یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود، یہ آیات جو ہے عبادہ بن صامت اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک نے تو صاف صاف کیا کہا کہ میں جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں تو ابھی بھی ان کا دوست ہوں اور آگے جا کے پتہ نہیں کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں، تو مجھے جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے جو ہے وہ حلیف رہیں، تو آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے جو صحابی تھے حضرت عبادہ بن صامت، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں ان لوگوں کی اس سے ڈرتا ہوں اس بات سے کہ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ میں ان کے ساتھ اب کوئی معاملہ نہیں رکھنا چاہتا، بس میرے لیے اللہ اور ان کے رسول جو ہے وہ کافی ہیں۔ تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ آیات نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون نازل کیا ہے، جو قانون اتارا ہے، اس کی پابندی ہم سب پر لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کچھ چیزیں انفرادی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اجتماعی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا قانون سب سے بہتر ہے، وہی دراصل مؤمن ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ دراصل دور جاہلیت کے طریقوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ دوسرا طریقہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ جاہلیت اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں علم نہیں تھا، یعنی اس وقت تک جب تک ان کو علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے عمل کر لیا، لیکن اب ان کو جو ہے وہ علم ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے وہ اپنے ان باتوں سے جو ہے وہ باز آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کس طرح سے اتاری ہے؟ اپنے علم کے ذریعے سے اتاری ہے، لہٰذا جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا چاہیے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح بھی انسان کو ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے، چاہے بظاہر نقصان ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن پھر اس کی جو خیر اور برکتیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کی بھلائیاں جو ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس میں اس انسان کے لیے، جب آپ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کہ اس انسان کی نیت صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہی بھلائیاں نازل فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ کیا فرمایا کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اب تک ہم نے کوئی تعلق رکھا ہوا تھا، اگر اب تک ہمارا ان سے کوئی جو ہے وہ کوئی کمٹمنٹ تھی، یا ہمارے وہ اکثر ہوتا ہے پڑوسی ہوتے ہیں، یا آپ ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ آپ کے کسی طرح سے انہوں نے مدد کی ہوتی ہے، تو بہرحال اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں وہ آپ کے ہرگز دوست نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی، یعنی ان کی جو شریعت ہے اس کی آپ پیروی کریں گے نا، تب آپ کے وہ دوست ہوں گے۔ تو ایک مسلمان کیسے ان کی پیروی کر سکتا ہے؟ کیسے اپنے دین کو چھوڑ سکتا ہے؟ پھر اس کے باوجود بھی یہ ساری آیتیں نازل کر دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے باوجود بھی اگر ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے دوست ہیں، یا ہم کسی لحاظ سے ان کو دوست سمجھتے ہیں، تو پھر ہم سے زیادہ بڑھ کر بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے آس پاس جاننے والوں میں بھی کوئی جو ہے وہ اس غلطی میں مبتلا ہے یا اس شک میں مبتلا ہے یا اس کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو ضرور ضرور ان کو انفارم کیا کیجیے، ضرور ان کو جو ہے وہ راہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کیا کیجیے، اچھے الفاظوں میں اچھی طریقے سے احسن طریقے سے ان کو بتانے کی کوشش کیا کیجیے، اپنے اندر اس بات کی تڑپ پیدا کیجیے کہ جتنی امت مسلمہ ہیں جو آپ کے پاس رہتے ہیں ان تک آپ نے راہ ہدایت ضرور پہنچانی ہے، اچھے الفاظوں میں پہنچانی ہے، اگر چاہ کہ وہ آپ کی بات نہ مانے اس پر کبھی بھی افسوس کا کبھی بھی غصے کا اظہار نہ کیجیے، بلکہ اپنے اندر جو تڑپ ہے وہ ضرور اس چیز کو برقرار رکھیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم جب کوئی بات پہنچانے لگتے ہیں اور وہ جو ہے اگلا بندہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم جو ہے وہ افسوس کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر غصہ کی جو ہے وہ لہریں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کیوں اس نے بات نہیں مانی، نہیں بلکہ انسانوں سے نفرت نہ کیجیے، انسانوں کی برائی سے نفرت کیجیے۔ جب ہم برائی سے نفرت کرتے ہیں اور انسانوں سے ہمارے اندر محبت ہوتی ہے تو ہم خود بخود ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے اور ہمارے ساتھ یہ تمام ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو بس اس تڑپ کو زندہ رکھیے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو کہا گیا نا کنتم خیر امت، آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین امت میں شامل کر دے گا کہ آپ بہترین امت ہیں کہ لوگوں کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، برائیوں سے منع فرماتے ہیں ان کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔